الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کچھ بکریاں غریب صحابہ کو بطور تحفہ عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، عطا کرنے والے، دینے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز عطا کرتے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ جس کو عطا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کی عزت نفس کا بڑا خیال رکھتے تھے، کہیں بھی اس کی خودداری کو، اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رعایت کرتے تھے اس کا۔ تو غریب صحابہ کو آپ نے بکریاں دی، تعاون کی غرض سے دی، ان کی ہیلپ کے لیے دی، لیکن بطور تحفہ دی، گفٹ کے طور پہ۔ گفٹ یہ عزت اور احترام میں دیا جاتا ہے، تو کوئی چیز گفٹ میں ملتی ہے تو یہ عزت انسان محسوس کرتا ہے، اور صدقے میں دی گئی انسان اتنا اچھا محسوس نہیں کر پاتا، عزت نفس جو اس کی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کو لگتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ محتاج ہے، وہ لے سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، اور صحابہ کرام کو جو غریب تھے ان کو کچھ بکریاں قربانی کی آئی ہوئی تھی، وہ دی آپ نے۔ اور کیا کہا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے کہا کہ وہ ان بکریوں کو تقسیم کر دے۔ بہت ساری بکریاں تھیں اور تقسیم کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے تقسیم کی، جو غریب صحابہ تھے، جو محتاج تھے، ان کو دے دی۔ تقسیم کرتے کرتے یہ ہوا کہ ایک بکری بچ گئی، جس کو عتود کہا جاتا ہے۔ عتود کس کو کہتے ہیں؟ بکری کے بچے کو کہتے ہیں، بکری کے بچے کو عتود کہتے ہیں۔ وہ بچہ جو ابھی چھوٹا ہی ہے، سال ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن طاقتور بہت ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ بھی کیا کہ وہ بچہ جو 1 سال کا ہو گیا ہو، بکری کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو گیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایک بکری بچ گئی، تو حضرت عقبہ بن عامر جن کو تقسیم پر لگایا گیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ساری بکریاں تقسیم ہو گئی، ایک بکری کا بچہ بچ گیا ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا یہ آپ رکھ لو، آپ قربانی کرنا۔ کیا کہا؟ آپ رکھ لو اور آپ اس کی قربانی کرنا۔ اب یہ بچہ جو ہے بکری کا، یہ قربانی کے جو جانور جس کی شرطیں وہ پورا نہیں ہو رہی تھی، 1 سال سے کم تھا، چھوٹا تھا، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ اس کو قربانی کر لینا۔ تو علماء نے کہا ہے کہ یہ خاص ان کے لیے رخصت تھی، سب کے لیے نہیں ہے۔ جیسے بردہ بن نیار جو ایک صحابی تھے، انہوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، تو ان کو بھی آپ نے اجازت دی کہ آپ نے کر لیا ہے، باقی لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ باقی لوگوں کی قربانی کب ہوگی؟ عید کے بعد، نماز کے بعد ہوگی، پہلے نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 خاص اسپیشل مسئلے تھے جو ان کے لیے خاص تھے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے یہ حدیث کس لیے پیش کی وہ دیکھیے۔ ہم نے اس لیے پیش کی اس حدیث کو کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کی بکریاں تھیں اور وہ صحابہ کو دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوا کہ قربانی یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اور ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ قربانی یہ کوئی کلچرل کا حصہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستقل ایک عبادت ہے، اور صحابی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو قربانی کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اس حدیث سے اور بھی باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو عطیہ مطلب گفٹ، تحفہ تقسیم کرنے کا وکیل بنانا جائز ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ تحفہ لیے ہوں تو آپ ہی لے جا کر تحفہ دیں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر تحفہ ایسا ہے کہ آپ سے نہیں ہو سکتا تو آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، یعنی ذمہ دار، کہ بھائی یہ سارے گفٹ میں نے لیا ہے، آپ تقسیم کر دیے گفٹ، تو کسی کو وکیل بنا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، گفٹ میں اگر کوئی چیز ملتی ہے، خاص طور پر جانور اگر گفٹ میں ملتا ہے، تو اس کے قبول کرنا چاہیے، اور اس سے قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گفٹ کے طور پر بکریاں دی تھی، اور اس بکریوں کو کس لیے رکھا تھا؟ انہوں نے قربانی کے لیے۔ تو گفٹ میں ملا ہوا جانور بھی، اس کو بھی انسان اپنی قربانی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جائز ہے۔ تیسری بات، اگر تقسیم کرنے کے بعد ذمہ دار بنایا گیا کسی کو، اور وہ تقسیم کیا اور کوئی چیز بچ گئی ہے، تو جو ذمہ دار بنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہ کرے اس کو، بلکہ پہلے جو مالک ہے، جس نے وکیل بنایا، ذمہ دار بنایا، اس سے جا کے پوچھے ایک چیز بچ گئی ہے، کیا کروں؟
ایک چیز بچ گئی ہے، کیا کروں؟ یہ نہیں کہ بس مجھے ذمہ دار بنا دے تو میں مالک ہو گیا ہوں۔ آپ ذمہ دار ہیں تقسیم کرنے کے، مالک نہیں بن چکے ہیں۔ مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی ملکیت میں آ گئی تو آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ تصرف مطلب اپنے اعتبار سے اس کو خرچ کر سکتے ہیں، ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن ذمہ دار اور وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس بات کا وکیل بنایا گیا آپ وہی کام کریں گے۔ تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ تقسیم ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی مال آیا، کسی نے دیا کہ بھائی یہ میرا مال ہے، آپ تقسیم کر دیں۔ اگر اس نے اجازت دے دی کہ فلاں فلاں کو دے تو آپ فلاں فلاں کو ہی دیں گے، ٹھیک ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر اس نے یہ ذمہ دار بنا دیا کہ آپ جس کو صحیح سمجھتے اس کو دو، تب آپ آزاد ہیں کہ جس کو چاہیں گے آپ دے دیں گے۔ تو یہاں ایک بکری بچ گئی تھی تو صحابی کیا کیا؟ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ کو بتایا کیا کرنا ہے، تو اس لیے پوچھنا ضروری ہے، یہ بات معلوم ہے۔ چوتھی اور آخری بات ہم ذکر کریں گے وہ یہ کہ اصل مالک وکیل کو خود فیصلے کا اختیار بھی دے سکتا ہے، اختیار بھی دے سکتا ہے۔ مال میرا ہے، ملکیت میری ہے، تقسیم آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو میں اختیار بھی دے رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے اعتبار سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ مسئلہ کیا ہے، گفٹ کے طور پر ان کو ایک بکری دی تو وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ جو چاہے وہ کر، کیونکہ ملکیت میں چلی گئی۔ آپ نے اگر کسی کو گفٹ دے دیا تو آپ گفٹ کا مالک کون ہو گیا؟ جس کو آپ نے گفٹ اور تحفہ دیا ہے۔ اب وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس گفٹ کو رکھو اور میں اختیار دیتا ہوں اس سے قربانی کرو۔ بہت سارا کچھ کر سکتے تھے لیکن آپ نے کیا کہا، ان کو یہ بھی اختیار دے دیا کہ آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں لیکن قربانی کرو۔ کیا کرو؟ قربانی کرو۔ تو بہرحال یہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ قربانی یہ مستقل ایک عبادت ہے، اللہ کے لیے کی جاتی ہے، سنت ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اس پر مسلمانوں کا کیا ہے؟ اجماع ہے، اور نہ یہ کسی تہذیب کا حصہ ہے، نہ کسی کلچرل کا حصہ ہے، نہ کسی ثقافت کا حصہ ہے کہ اس کو، جیسے کل بھی درس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کے لیے جو قیمت آپ نے رکھی ہے اس قیمت کو کیا کرو؟ صدقہ کر دو۔ کیا کر دو؟ صدقہ کر دو۔ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، قربانی کی قیمت کا صدقہ کر دینا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تھا، یہ جو روایت ہم نے ذکر کی ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں کو رب العالمین قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔